مٹرنل ہیلتھ کے ماڈیول میں خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر روبینہ سہیل ہے اور میں ایک گائناکالوجسٹ ہوں۔ میری ایکسپرٹیز نیو نیٹل اور مٹرنل ہیلتھ ہے۔ اس سیشن میں ہم بات کریں گے ادر مٹرنل النیسز کی، یعنی وہ مٹرنل بیماریاں جو کہ پریگننسی میں، زچگی میں اور بعد میں عورت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور جن کے بارے میں ابھی ہم نے بات نہیں کی۔ میں اس ٹاک کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی۔ ایک ہیں جو ہماری بہت زیادہ کامن پرابلمز ہیں، جیسے کہ انیمیا یعنی خون کی کمی کا شکار۔ 50% عورتیں پاکستان کے اندر حمل کے دوران خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، تو ڈیورنگ پریگننسی اور بعد میں اس کی ڈائگنوسس اور مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ یہ ڈائگنوسس اور مینجمنٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا اپروپریٹ علاج کرنے سے اور عورت کے خون کے مقدار کو، فولاد کی مقدار کو ٹھیک کرنے سے ہم عورت کی جان کو بھی بچا سکتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ڈپریشن کا ہونا، جس کو ہم ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل بہت زیادہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، یعنی عورت کو پریگننسی کے دوران، زچگی کے دوران اور بعد میں ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں پتہ ہونا اور اس کا کیا سلوشن ہوگا اس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ہے ایک گروپ آف ڈیزیزز جس کے بارے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ سیریسلی کام کرتا ہے، اور یہ وہ جنرل بیماریاں ہیں جو کہ ہماری پاپولیشن میں موجود ہیں۔ اس کے اندر ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ٹوبرکلوسس اور HIV جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ اگر ان بیماریوں کے ساتھ کوئی عورت حمل کے اقدام میں چلی گئی ہیں تو حمل کے دوران ان چیزوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات ہونی ضروری ہیں۔ بچے کو کیا رسک ہیں، کیا وہ ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے کہ نہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں اور اس کی مینجمنٹ کے بارے میں اس ماڈیول میں ہم بات کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے کہ نارمل پوسٹ پارٹم کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں اور ان کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ نارمل پوسٹ پارٹم کے اندر مدر جنرلی اچھا فیل کر رہی ہوتی ہے، اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے، یوٹرس ویل کنٹریکٹڈ اور ہارڈ ہوتا ہے، پرینیل سویلنگ کوئی نہیں ہوتی، بلڈ پریشر، پلس اور ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے، عورت دیکھنے میں پیل یا انیمک نہیں لگ رہی ہوتی، بریسٹ فیڈنگ وہ کروا رہی ہوتی ہے، اس کے بریسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اسے کوئی بخار نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کو پیشاب کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے جو آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں یہ وہ ہیں جب اس کا پوسٹ پارٹم پیریڈ جو ہے وہ نارملی گزر رہا ہے، لیکن کئی دفعہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نارملی نہیں گزر رہی ہوتی ہیں اور ان میں مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انیمیا جو ہے وہ مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر ہو سکتا ہے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر انیمیا ہیموگلوبن 7 سے کم ہے تو وہ سیویئر انیمیا میں آتا ہے، اور اگر 7 اور 11 کے بیچ میں ہے تو وہ ماڈریٹ انیمیا میں آتا ہے، اور مائلڈ انیمیا یہ ہے کہ اگر ہیموگلوبن جو ہے وہ 11 اور 12 کے بیچ میں ہے۔ آج کل WHO کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہیموگلوبن 12 ہے تو وہ نارمل ہیموگلوبن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اینٹی نیٹل کے دوران ماں کا ہیموگلوبن کا کانٹینٹ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے۔ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ بکنگ وزٹ کے اوپر اس کا CBC کروا لیا جائے، یعنی ہیموگلوبن کا چیک کروا لیا جائے، اور 28 ویکس پہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ عورتیں جن میں خون کی کمی ہے ان میں کئی دفعہ ہمیں اس کو گاہے بگاہے ریپیٹ کروانا پڑتا ہے۔ ساری عورتوں کو ہم نے کھانے کے بارے میں پراپر تاکید کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن غریب گھرانے والی خواتین بھی اپنی اچھی صحت اور اچھی نشو و نما کے لیے اچھی نیوٹریشن میں بلیو نہیں کرتی۔ تو اگر میں نے ایک غریب عورت کے طور پہ 50 یا 100 روپے بچائے ہیں تو میں اس سے جا کے برگر کھا لوں گی یا کوک پی لوں گی، میں یہ نہیں کروں گی کہ میں اس میں سے ایسی غذا لوں جس کے اندر فولاد موجود ہو۔ تو اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ انیمک عورتوں کے اندر جن میں خاص طور پہ مائلڈ یا ماڈریٹ انیمیا ہے، ہم گولیوں کا دینا پہلے مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر اس سے ان کا ہیموگلوبن امپروو ہو جاتا ہے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کافی ساری عورتیں ایسی ہیں، خاص طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 28 ہفتے پہ ہیموگلوبن کی اسیسمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ اگر 28 ہفتے پہ بھی ہیموگلوبن کی کمی ہے تو یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ ان کا ایسا علاج کریں کہ وہ اگلے 2 سے 3 ہفتے یا 1 مہینے کے اندر اندر ان کا ہیموگلوبن نارمل پہ آ جائے۔ اور آج کل ویریس طریقے ہیموگلوبن کی امپروومنٹ کے جو ہیں ان کے اندر گولیاں،
ٹیکے اور خون کا دینا شامل ہے۔ خون صرف اس وقت دینا چاہیے جس وقت اشد ضرورت ہو۔ زیادہ تر کیسز میں گولیاں کام کر دیتی ہیں، لیکن اگر 28 ہفتے تک عورت کی ہیموگلوبن نہیں ٹھیک ہوئی اور گولیوں نے کوئی اثر نہیں دکھایا تو پھر انجیکٹیبل آئرن دینا ضروری ہے، جو کہ اگر آپ کی فیسلٹی پہ آپ نہیں دے سکتے تو نیکسٹ فیسلٹی پہ بھیج کے انجیکٹیبل آئرن دلوایا جا سکتا ہے، جس سے اس کی ہیموگلوبن ٹھیک کی جائے۔ یہ ہیموگلوبن جو ہے یہ منیمم 11 اور آئیڈیلی 12 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جو آپ کے پاس پریزنٹ ہی انیمیا کے ساتھ کر رہی ہیں لیبر کے دوران یا ڈیلیوری کے بہت قریب، جن میں آپ کو انیمیا کو ٹریٹ کرنے کا موقع نہیں ملا، ان میں یہ یاد رکھیں کہ ایکٹیو مینجمنٹ آف لیبر ہونی چاہیے، اس میں ایپیزوٹمی ایٹ ٹائم ہونی چاہیے، بہت ارلی ایپیزوٹمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم پی پی ایچ کے لیے واچ کریں، کیونکہ ان میں پی پی ایچ کے ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ ان کے اندر ہمیں بلڈ کا ارینجمنٹ پہلے سے کروا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ بلیڈنگ کے دوران ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ اور بیسٹ آف آل ان پیشنٹس کو اصولی طور پہ ایک ایسی سہولت پہ ڈیلیور ہونا چاہیے جہاں یہ سارا کچھ کرنے کی فیسلٹی میسر ہو۔ پہلے میں بات کروں گی یورینری انکانٹیننس کی۔ اگر عورت کو جو ہے وہ ڈربلنگ آف یورین ہو رہی ہے یا ریٹینشن آف یورین ہو رہی ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یورینری ریٹینشن کئی دفعہ ویسے بھی ہو جاتی ہے ڈیلیوری کے بعد، لیکن یورینری ریٹینشن کئی دفعہ ہیماٹوما بننے سے بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کو یورینری ریٹینشن ہو رہی ہے تو اس کے پرینیم کو ایگزامن کر لینا چاہیے۔ ڈربلنگ آف یورین کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انجری ہوئی ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری، یعنی کوئی فسچولا بن گیا ہے۔ اس لیے جب یورینری انکانٹیننس کی مریض ہو یا یورینری ریٹینشن کی مریض ہو تو ان کو پراپرلی ایگزامن کرنا ضروری ہے، پرینیل ٹراما کے لیے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے اور وی وی ایف کے لیے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر آپ اپنے طور پہ یہ مینیج نہ کر سکیں تو یہ مریض ریفر ہونے چاہیے۔ پوسٹ پارٹم ہیمریج کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں اور ہم نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ہیوی ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو یوٹرائن کنٹریکشن کے لیے سینٹوسونون کا ٹیکہ دے دیا اور اس کی بلیڈنگ نہیں بند ہو رہی ہے اور بلیڈنگ پرسسٹ کر رہی ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یوٹرائن مساج کر سکتے ہیں، آکسیٹوسن دے سکتے ہیں، لیکن ان عورتوں کو جلدی ریفر کرنا چاہیے، کیونکہ پوسٹ پارٹم ہیمریج میں آنسیٹ آف بلیڈنگ سے لے کے ڈیتھ کا انٹرول کین بی ایز لٹل ایز 1 to 2 hours۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اگر عورت انیمک ہے تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ٹائم سے ہسپتال بھیجنا چاہیے۔ اگر عورت پس یا پرینیل پین کی کمپلین کر رہی ہے تو پلیز پرینیم کو ایگزامن ضرور کریں، اور اگر اس میں ایکسیسو سویلنگ ہے تو مریضہ کو DHQ ہاسپٹل میں ریفر کریں۔ اس کے علاوہ اگر پرینیم سے پس آ رہی ہے، اگر سوچرز میں کوئی پرابلم لگ رہا ہے تو ان ساری صورتحال میں آپ صرف پیراسیٹامول دے سکتے ہیں اور مریضہ کو ریفر کر سکتے ہیں۔ ایک چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ ڈیلیوری کے بعد بخار کا ہونا ہم صحیح نہیں سمجھتے، تو اگر ڈیلیوری کے بعد کسی خاتون کو 38 ڈگری سے زیادہ اگر ٹیمپریچر ہوا ہے تو ان میں ملیریا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک ایک انڈیمک کنٹری ہے فار ملیریا۔ اس صورتحال میں اگر ملیریا ڈائگنوز ہو جائے تو اینٹی ملیریل ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اب میں بات کرنا چاہوں گی ڈیلیوری کے بعد ڈپریشن کے بارے میں، جس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کا ڈپریشن ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم خالی کہتے ہیں پوسٹ پارٹم بلوز، اور دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم لیبل کرتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن۔ پہلے پوسٹ پارٹم بلوز کو دیکھ لیں۔ پوسٹ پارٹم بلوز کا بیسکلی یہ مطلب ہے کہ عورت کو ڈپریشن کے فیچرز اپیئر ہو رہے ہیں فار اے پیریڈ آف لیس دین 2 weeks، یعنی 2 ہفتے سے کم ہے، لیکن اس کو ڈپریشن کی فیلنگ ہے، یعنی اس کا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہو رہا، اس کو
انگزائٹی ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہے، تو اس کے اندر ہم بات چیت سے بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اس کو ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے، اس کے ہسبینڈ اور فیملی کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کو اسسٹنس پرووائڈ کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جب عورت ڈیلیور ہوتی ہے تو ساری اٹینشن ہماری بچے کی طرف ہو جاتی ہے، اور اس عورت کو اس کی تکالیف کو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں اور ہم بچے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سو یہ جو عورتیں ڈیلیور ہوتی ہیں ان کو اٹینشن دینا، ان کو فوکس کرنا، ان کو پیار کی، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی غذا کی، بہت سارے فلوئڈز کی، اور بہت ساری ایموشنل سپورٹ، لو اینڈ سمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمپتھی شاید صحیح لفظ نہیں ہوگا، ایمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان عورتوں کو پتہ چلے کہ ان کے لیے سپورٹ اویلیبل ہے۔ لیکن اگر کنڈیشن اس سے زیادہ ورس ہو، یعنی وہ عورت جو ہے وہ اپنی سراؤنڈنگز میں انٹرسٹ لینا بند کر دے، یا وہ عورت جو ہے وہ بچے میں انٹرسٹ لینا بند کر دے، بات بات پہ وہ روئے، اس کو جو ہے وہ خوشی کا کوئی احساس نہ ہو، وہ تھکی ہوئی ہو، اس کو رات نیند نہ آ رہی ہو، اور وہ جو ہے وہ کانسنٹریٹ نہ کر سکے، کھانا پینا چھوڑ دے، یا اپنے اور بچے کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیلنگز رکھے، جیسے بچے کو نقصان پہنچانے کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات کر رہی ہے، تو یہ عورت ایک میجر ڈپریشن میں ہے، اور میجر ڈپریشن کو فوراً اٹینشن دینا بہت سخت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو نہیں اٹینشن دی جائے گی تو یہ اپنے آپ کو اور بچے کو دونوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سو سب سے پہلی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کریں۔ لیکن زیادہ تر جو کیسز پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے ہوتے ہیں وہ خالی ایموشنل سپورٹ سے ٹھیک نہیں ہوتے، اور ان کو فوراً ہسپتال میں ریفر کرنا ضروری ہے اگر آپ نے ان میں سے کوئی سے سمٹمز اینڈ سائنز جو ہیں وہ آبزرو کیے ہیں۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہم جتنا سمجھتے ہیں اس سے بہت زیادہ کامن ہے، اس لیے عورتوں کو ڈیلیوری کے بعد ان کے اسپاؤسز کو، ان کے ہسبینڈ کو یا ان کے گھر والوں کو خاص طور پہ واچ کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی بھی پریشانی ہے تو فوراً آپ جو ہیں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان کو پراپر علاج شروع کروائیں۔ اب ہماری ٹاک کا آخری حصہ آ گیا ہے، اور یہ آخری حصہ ہے 3-4 امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم HIV کے بارے میں بات کریں گے، ہم ٹوبرکلوسس کے بارے میں بات کریں گے، اور ہیپیٹائٹس B اور C کے بارے میں بات کریں گے، جن کو میں نے اکٹھا گروپ کر دی ہے۔ پہلی چیز HIV، اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن آف HIV جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ سو اگر ماں HIV پازیٹیو ہے تو وہ پریگننسی کے دوران، ڈیلیوری کے دوران جو ہے وہ اپنا انفیکشن بچے کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماں کو اپنی HIV ڈیزیز کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ پہلی بات ان کو پتہ ہونا چاہیے، دوسری بات ان کو اس کی پرابلمز کے بارے میں سینسٹائزیشن اور کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ کہ ان کو جو ہے وہ کانٹرسیپشن کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر عورت HIV پازیٹیو ہے تو ان کو پوسٹ پارٹم میں اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، ان کا فیملی پلاننگ کے بارے میں ایڈوائز، اور ان کا 2 ویکس پہ فالو اپ ضروری ہے۔ اگر عورت کا HIV سٹیٹس ان نون ہے تو اس سٹیٹس کو چیک کرنا چاہیے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے پہلے کہیں نہیں کی وہ یہ ہے کہ ہم نے مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن کو کم سے کم کیسے رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پریویو میں نہ ہو، لیکن میری نظر میں اگر آپ یہ ڈائگنوز کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ عورت HIV پازیٹیو ہے تو اسے پراپرلی ایکوپڈ فیسیلٹی میں ڈیلیوری ہونی چاہیے، اور اس میں آپ کو HIV پروگرام سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ فیسیلٹی کہاں موجود ہے، اور جہاں موجود ہو اس عورت کو وہیں ڈیلیوری کے لیے ریفر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے ٹوبرکلوسس۔ ٹوبرکلوسس میں اگر عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، وہ اینٹی ٹوبرکلوسس کی ڈرگز، اینٹی ٹوبرکلس ڈرگز پہ بھی ہے، تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ انشور کرنی ہے کہ وہ دوائیاں جو وہ اینٹی ٹوبرکلس لے رہی ہے وہ بچے کے لیے سیف ہیں کہ نہیں۔ سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ دوائیاں جو کنٹینیو کی جائیں اور ٹوبرکلوسس کے اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا جائے اور یہ انشور کیا جائے کہ سیف دوائیوں کو کنٹینیو کیا جائے۔ خاص طور پہ بچے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر سپوٹم ٹوبرکلوسس پازیٹیو ہے within 2 months آفٹر ڈیلیوری تو بچے کو INH کا پروفائلیکسس جو ہے وہ ملنا چاہیے، ان کو VCT کی ایڈوائز ملنی چاہیے، اسموکنگ کو بند کرنا چاہیے، اور امیڈیٹ اسکریننگ آف فیملی ممبرز جو ہے وہ ضروری ہے۔
تیسری چیز آ گئی ہیپیٹائٹس بی اور سی. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت کامن ہے اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ٹرانسمیشن فرام مدر ٹو چائلڈ ہو سکتی ہے. ہیپیٹائٹس بی میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی ایکٹیو ویکسینیشن اویلیبل ہے، جبکہ ہیپیٹائٹس سی کی ویکسینیشن اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سیزیرین سیکشن کرنے سے ہیپیٹائٹس بی یا سی کی ٹرانسمیشن مدر سے بیبی تک آپ نہیں روک سکتے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہیپیٹائٹس بی یا سی پازیٹیو پیشنٹ ہے تو اس کی ویجائنل ڈیلیوری بھی کروائی جا سکتی ہے. ہیپیٹائٹس بی میں جو آپ کو امپورٹنٹ بات پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس بی ماں سے بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کی نہ صرف یہ کہ کرونک پیسیو ویکسینیشن کی جائے گی، ان کی ایکٹیو امیونائزیشن بھی کی جائے گی. جو ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو ماں کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی دو طرح کی ویکسینیشن ہوتی ہے، ایک پیسیو ویکسینیشن اور ایک ایکٹیو ویکسینیشن. دونوں طرح کی ویکسینیشن جو ہیں وہ کی جانی چاہیے اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ بچہ جو ہے اس کو ہیپیٹائٹس بی کا امیونوگلوبولن بھی مل جائے اور ایچ بی وی کی ویکسین ایٹ برتھ بھی مل جانی چاہیے. انفینٹ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ایٹ برتھ 2 months and 4 months جو ہے اس کو ریسیو کرنی چاہیے with 1 further dose after 1 year. اور جب ساری ڈوزز اس کی کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کی امیونائزیشن جو ہے افیکٹیو ہے. جہاں تک تعلق ہے ہیپیٹائٹس سی کا، اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے. سو اس لیے اس کے اندر ہم بچے کو ویکسینیشن تو نہیں آفر کر سکتے، لیکن ماں کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ وہ بعد میں اپنا ہیپیٹائٹس سی کا فل ٹریٹمنٹ کروا لیں.